ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس طاقت بھی تھی، دولت بھی، لشکر بھی، مگر دل کے اندر ایک ایسا خوف چھپا ہوا تھا جو راتوں کی نیند چھین لیتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے عالیشان محل میں بے چین کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسی بے چینی میں اس نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب جو اس کی رگوں میں خوف بن کر دوڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہو رہا ہے، اور وہی لڑکا ایک دن اس کے تخت، اس کے تاج اور اس کی پوری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ صبح ہوئی تو فرعون نے فوراً دربار لگانے کا حکم دیا۔ نجومی بلائے گئے، کاہن بلائے گئے، عقل و دانش کے دعویدار سب دربار میں جمع ہوئے۔ فرعون نے خواب سنایا اور تعبیر پوچھی۔ سب نے ایک ہی بات کہی، اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے خوف کے عالم میں ایک ایسا حکم جاری کیا جو تاریخ کا سیاہ ترین حکم بن گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے اور صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ نہ نسل بچے نہ خطرہ۔ اسی ظلم و ستم کے دور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ایک عظیم فیصلہ نافذ کیا۔ بنی اسرائیل ہی کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی والدہ کے دل میں خوف تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اللہ کی رحمت بھی ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا، اس بچے کو صندوق میں رکھو، دریا میں ڈال دو، ڈرو نہیں، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے۔ یہ کیسا امتحان تھا، ماں کا دل اور اللہ پر یقین۔ ننھے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے سپرد کر دیا گیا۔ وہی دریا جو دوسروں کے لیے پانی تھا، موسیٰ کے لیے حفاظت بن گیا۔ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھلوایا تو ایک نورانی چہرہ دیکھا۔ اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ فرعون کے دل میں شک پیدا ہوا۔ اس نے بچے کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سامنے سونے کے سکے اور جلتے انگارے رکھے گئے۔ ننھے موسیٰ نے معصومیت میں انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس آزمائش نے فرعون کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اس نے سمجھا یہ بچہ خطرہ نہیں۔ یوں وہی بچہ جو اس کے زوال کا سبب بننا تھا، اسی کے محل میں پلنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ جوان ہوئے۔ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک قبطی ہلاک ہو گیا اور موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ مدین چلے گئے، جہاں برسوں ایک سادہ زندگی گزاری۔ پھر ایک دن کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، میری زبان میں لکنت ہے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ہارون کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ دونوں بھائی دربار فرعون میں حاضر ہوئے۔ بڑے وقار سے کہا، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انکار کیا اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ دربار میں رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی گئیں جو سانپ بن گئیں۔ موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور سب جھوٹے سانپ نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے، مگر فرعون کا دل مزید سخت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک عذاب نازل کیے۔ خشک سالی، پھلوں کی کمی، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، پانی کا خون بن جانا، سخت اندھیرا۔ ہر عذاب پر فرعون وعدہ کرتا، توبہ کرتا، مگر عذاب ہٹتے ہی مکر جاتا۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا عذاب آیا۔ ہر گھر کا پہلوتا بیٹا مر گیا۔ فرعون کا بیٹا بھی نہ بچ سکا۔ مجبور ہو کر اس نے بنی اسرائیل کو جانے دیا۔ رات کے اندھیرے میں موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل نکلے، مگر فرعون نے پیچھا کیا۔ سامنے سمندر، پیچھے دشمن۔ موسیٰ نے عصا مارا، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون داخل ہوا، پانی واپس آیا اور یوں ظلم ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ یہ ہے انجام تکبر کا، غرور کا اور اللہ کے حکم کو جھٹلانے کا۔